رمضان میں تراویح 20 رکعت ہے یا 8 رکعت؟ اس مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے اور دونوں طرف دلائل موجود ہیں۔ 8 رکعت کا قول: کچھ علماء کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عموماً 8 رکعت قیام یعنی تراویح ادا فرماتے تھے، پھر 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ یہ دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث سے لی جاتی ہے، جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔ یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یعنی 8 رکعت تراویح، 3 رکعت وتر، پورا 11 رکعت۔ 20 رکعت کا قول: اکثر علماء خاص طور پر حنفی، شافعی اور حنبلی فقہا کے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کرام نے 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ ادا کی۔ اسی زمانے سے اکثر مساجد میں 20 رکعت تراویح کا معمول جاری رہا، یعنی 20 رکعت تراویح، 3 وتر، پورا 23 رکعت۔ دونوں طریقے جائز اور دلائل پر مبنی ہیں۔ 8 رکعت بھی درست ہے، 20 رکعت بھی درست ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ نماز خشوع و خضوع اور سکون کے ساتھ ادا کی جائے۔ عورتوں کو تراویح کی نماز نہیں پڑھنی ہوتی ہے، یہ تو صرف مرد کے لیے ہے۔ دیکھیں، کئی لوگوں کا ذہن ایسا بنا ہوا ہے کہ تراویح کی نماز عورتوں پر نہیں ہے، جو کہ غلط ہے۔ تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے جو ہر مرد عورت کو ادا کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے، کیا وقت ہے؟ تو تراویح کی نماز رمضان کی چاند رات سے شروع ہو جاتی ہے۔ تراویح کی 20 رکعت اور 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں جائز ہیں، دونوں صحیح ہیں۔ ہر 2 رکعت پر سلام پھیریں گے اور ہر 4 رکعت پر تراویح کی دعا پڑھنی ہوتی ہے جو اسکرین پر دکھ رہی ہے۔ تراویح کی دعا یاد نہ ہو تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ اس طرح پڑھنی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ وہ سورہ پڑھیں جو اس کے بعد کی بھی آپ کو یاد ہو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھے ہیں تو دوسری میں سورہ نصر پڑھیں، اور اسے اپنے ہر مسلم سسٹر کے پاس ضرور شیئر کریں۔ اگر کسی ایک نے بھی اس پر عمل کر لیا تو اللہ نہ جانے آپ سے کتنا خوش ہو جائے گا۔ جب تک وہ پڑھتا رہے گا آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ یہ دعا خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو پریشان ہیں۔ دیکھیں، کوئی ایسی مشکل جو حل نہیں ہو رہی ہو یا دل بہت بے چین ہو تو رکیں، یہ ویڈیو اللہ نے آپ تک ہی پہنچائی ہے۔ یہ کوئی عام دعا نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی دکھ یا پریشانی آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً یہ الفاظ پکارتے تھے۔ سوچیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ اس دعا پر تھا تو آپ کی اور میری مشکل کیسے نہیں حل ہوگی؟ وہ دعا یہ ہے: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ دعا سننے کے بعد اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ثواب کی نیت سے، تاکہ جو بھی اسے پڑھے اس کا ثواب آپ کو بھی ملے۔ سحری میں یہ ایک غلطی کبھی نہ کریں، ورنہ آپ کا بھی روزہ نہیں ہوگا۔ اور سچ بتاؤں تو یہ وہی غلطی ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگ کرتے ہیں اور ہم اسے بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ ذرا سوچیں، قیامت کے دن کہیں گے کہ یا اللہ میرا روزہ تھا، تو جواب میں کہا جائے گا نہیں، تمہارا روزہ نہیں تھا، صرف ہم نے سحری کے وقت یہ غلطی کی تھی۔ ویڈیو کو پورا دیکھنا اور شیئر بھی کرنا۔ غلطی یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ سحری کا وقت فجر کے اذان ختم ہونے تک ہوتا ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں۔ یاد رکھیں، جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور اذان ہمیشہ وقت شروع ہونے کے بعد دی جاتی ہے، یعنی جب اذان سن رہے ہوتے ہیں اس وقت سحری کا وقت پہلے ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اذان سے 5 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دیں۔ خدا کے لیے یہ ویڈیو نا سب کے پاس ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کے ایک شیئر سے بھی کسی ایک بندے کا روزہ صحیح ہو گیا تو یہ آپ کے لیے اور میری بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ حدیث میں آیا ہے قیامت سے کچھ روز پہلے زمین سے ایک جانور نما ایک بندہ ہوگا یا حیوان ہوگا، وہ نکلے گا۔ اس کا نام کیا ہے؟ نہیں معلوم؟ ہاں، کیا آپ جانتے تھے کہ قیامت سے پہلے زمین کے اندر سے ایک حیرت انگیز جانور نکلے گا؟ ایسا جانور جو لوگوں سے بات کرے گا، ایمان اور کفر کی پہچان کرے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یہی وہ دابۃ الارض ہے جو صفا پہاڑی سے نکلے گا اور کچھ ہی لمحوں میں پوری زمین میں پھیل جائے گا۔ اور حدیث کے مطابق یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی لاٹھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا انگوٹھی ساتھ لائے گا۔
ایک مومن کے چہرے پر ایمان کی مہر لگا دے گا کہ وہ ایمان والا ہے، نیک ہے، اور کافر کے چہرے پر اندھیرا چھوڑ دے گا۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کے جسم کے حصے مختلف جانوروں جیسے ہوں گے، سر بیل جیسا، آواز شیر جیسی، ٹانگیں اونٹ جیسی، اور آنکھوں میں خوف ہوگا۔ جب یہ دابۃ الارض نکلے گا، یعنی کہ یہ جانور آئے گا، تو لوگوں کا ایمان ختم ہو چکا ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اس دن سے پہلے ایمان کی روشنی عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کا اس کا علم ہو سکے۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔